نے ایک شارٹ ٹرپ کیا راولپنڈی کا، یہ فیصلے سے پہلے ایک دن پہلے، اس کے اوپر بھی کافی جو ہے خبریں دعوے کیے گئے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں؟ اس کے حوالے سے دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ریالٹیز ہیں اس حوالے سے ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا اسٹیبلشمنٹ سے. بالکل صحیح. اور باقی تو لڑائیاں لڑتے ہیں ہم، کچھ چیزیں ان کی سہ بھی لیتے ہیں اور کچھ محبت سے ٹال بھی دیتے ہیں اور کچھ کوشش سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیشین سے وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کے اندر کیا کہتے ہیں جگرا بھی زیادہ ہے، ٹریننگ ہے شاید ان کی. تو خان صاحب کو آ کے سب سے پہلے مونس نے انفارم کیا یہ بالکل صحیح. اور پھر کل میٹنگ شروع ہونے سے پہلے، یہ سمجھیں توڑنے سے پہلے پھر ان کو ہم نے وہ چیزیں بتائیں کہ جس کا نقصان ہو سکتا ہے. ایک ایک چیز ہم نے کوئی نہیں چھپائی اور ان کو کہا تھا کہ جی ہم نے خان صاحب کو ایک ہی چیز بتانی ہے، یہ ڈس آنیسٹی اور ڈس لائلٹی ہے اپنی پارٹی اور جماعت کے ساتھ، ہم نہیں یہ کر سکتے. اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے ہمیں، سچی بات ہے. ہم نے آگے بتایا، انہوں نے پھر بھی کر لیا. تو وہ پھر مطلب وہاں سے ایک یہ کہا گیا کہ شاید کہ جی اسمبلیاں بھی نہ توڑیں، سسٹم کو چلنے دیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اور ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ہو. وہ چاہ رہے ہیں اس سے نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹینیور پر پوری کریں، یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. اور اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی ایک سال کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگا دیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر ہمارا یہ کام تھا کہ جو چیزیں کہیں ہم نے آگے ان کو بتا دیا. تو یہ پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی دور کی بات ہے. ابھی تو پہلے آہستہ آہستہ جو وہ کریں گے. اب مجھے تو نہیں پتا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ہے، ان کے تمام اندازے 9 اپریل کو جو ایکشن ہوا اس کے بعد کوئی ان کی چیز ٹھیک ہوئی. آج پی ٹی آئی اور عمران خان اور اتحادی کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. 200 بندہ ان کا کسی شہر میں نہیں نکلتا جی. اور اگر یہی بیٹھے رہے اور الیکشن کرا کے یعنی پورے ملک میں یہ تو آپ کے میں موقف سے ایگری کرتا ہوں اسمبلیاں توڑنے نہ توڑنے کے ایشو پر. ہیونگ سیڈ دس، تو اگر یہی حال رہا جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے، لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی، اکانومی تباہ ہے، ڈالر 250 پر نہیں روک رہا، ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے جی، نتھنگ از گوئنگ رائٹ. تو ان کو کس مرض کی دعا ہے جو ان کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے؟ یہ جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے وہ ویسے اس میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو بھی ہم نے کہا تھا کہ بلکہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہم شریفوں کے ساتھ 20-22 سال رہے ہیں. یہ شہباز شریف بالکل یہ بت ہے، نواز شریف اس سے 1000 درجے بہتر ہے کاموں میں، اور کچھ کام جو اس کی وجہ سے پہلے جو ہوئے ہیں جیسے موٹر وے بنے ہیں، جو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو، اور مخالفوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جو ان کا رائٹ ہے. جیسے مخالف میرا 1122 مانتا ہے شہباز شریف بھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی متھ ختم ہو گئی ہے کہ ان کے پاس بہت ہی ایک کاریگر، ایک مستری آیا ہے انٹرنیشنل لیول کا جو اکانومی کو پٹھا بٹھا بیل پانا لگا کے تو وہ پہیہ چلا دے گا. وہ بالکل بیڑا گر کر دیا اور ایکسپوز ہو گیا. انجن ہی سیز ہون ڈیا ہے. اچھا چیف صاحب، قابل تھا انجن بھی پاؤ تو نہیں چلنے لگا. ہاں جی، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ سسٹم چلے. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سسٹم سے نکل جانا. ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ پورے پاکستان سے، تمام صوبائی اسمبلیوں سے، نیشنل اسمبلی سے نکلتے ہیں تو سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملکی جو سول اور ملٹری جو ہیں سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے، کیا آئندہ عام انتخابات جلدی کی طرف پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ سارے مل بیٹھیں؟ ایک اور فیکٹر کو آپ بول رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر. ایسے وقت تو سارے ابا جی بنے ہیں اور کوئی کٹ نہیں کر رہے. خیر ساری پارٹی نے کوئی کٹ نہیں کر رہے، عمران خان صاحب نے وہ کم نہیں کر رہے، اور جو ان کا بس چلتا ہے نا اپنے کام کے علاوہ ہر چیز، اپنے کام کے علاوہ کبھی ہر چیز.
اور کبھی کوئی چیز نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز نکال دیتے ہیں. کیا ہے توشہ خانہ کیا یار، یہ تو ویسے بھی جو کوئی دیتا بھی ہے چیز تو یہ اس کی توہین ہے کہ آپ اس کی کیا کیا کر رہے ہیں. جیسے یوسف رضا گیلانی نے ہار کا کیا، وہ خیر نکلایا اور نواز شریف نے نکالا وہ ہار بھی. اچھا صاحب، چونکہ بڑا ایشو ہے، صدر مملکت کی ملاقاتیں انہوں نے کروائیں، کی بھی خود تمام اطراف میں، آپ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کا بھی ایک انیشیٹو تھا. ان کی کیا خواہش تھی اور پھر آپ تمام لوگوں کی خواہشیں جو ہیں، جو خواہشات ہیں، اب وہ لگتا ہے کہ برابر میں ان کو صدر جو پاکستان کے ہمارے الوی صاحب، ڈاکٹر الوی صاحب، میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں. وہ بہت ویژن والے آدمی ہیں، بڑی سوچ والے آدمی ہیں اور بڑے دھیمے انداز سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے فیوچر اسٹیبلٹی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر وہ ایک قسم کا وزرڈ آدمی ہے اور بڑا سیانہ آدمی ہے. اس کو پتہ ہے، اسٹریٹ سینس بھی ہے، اس کو ان کا کیا خیال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو کوشش جاری رکھیں، ٹالیں. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ ہونے دیں، لیکن انہوں نے تو جتنا ہم کوشش میں تھے، جتنی ہم باتیں کرتے تھے، دگنی کرتے تھے وہ باتیں. اور وہ ایک چاہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ ہو ہمارے تمام اطراف میں، تناؤ کم ہو. چوہدری صاحب، عمران خان تو صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں نا کہ الیکشن ہو فری فیئر امپارشل. وہ یہ کرانے کو تیار نہیں تو پھر اور ان کو کیا یار وہ تو کرانے کو تیار نہیں. وہ تو چیف الیکشن کمشنر بھی کرانے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے میں تیار ہوں. نہیں، وہ کہتا ہے جی کہ ابھی تو حلقہ بندی شروع ہوئی ہے، 8 مہینے چاہیے. نئی ملٹری قیادت سینیٹی بیس پہ تعیناتی ہوگی، سب نے ایکسیپٹ کیا، پی ٹی آئی نے بھی ایکسیپٹ کیا، وہ سارا کچھ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا. نئی ملٹری جو قیادت ہے، اب کی چونکہ آپ کی ان کے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں نہیں مطلب جو بھی وہ تو اس دن اوتھ پہ گئے تھے ہم، تو وہاں بایو صاحب بھی ملے، وہ بھی ملے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا، آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ آپ کو کیا اندازہ، کیا تاثر کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کافی تعریف کر رہے ہیں ان کی نئی سوچ کیا ہے، کیا نیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی ٹو ارلی ہوگا میرا خیال ہے کوئی اس کے اوپر کمنٹ کرنا. اور ہمیں ذرا کم سے کم میں کمنٹس اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور عدلیہ کے حوالے سے کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں اور جو صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو آگے جانا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ریفارمز کریں، اپنا ریفارمز ایجنڈا اپنا کمپلیٹ کریں اور اچھے کام کریں. عام آدمی، غریب آدمی کو کوئی آرام دیں، سہولت دیں. نواز شریف صاحب کے جس طرح آپ نے بتایا کہ پلیٹلٹس پورے ہو گئے اور واپسی کا پلان کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی موجودگی میں بینگ چیف منسٹر وہ آ جاتے ہیں تو کیا ریسٹ کریں گے، ویلکم کریں گے؟ اسی انہوں نے 25 تاریخ یاد کراواں گے. اسی اگر بیٹھے ہوں گے نا، اسی انہوں نے 25 تاریخ ضرور انہوں نے نون والوں یاد کرانی ہے، انہوں سارے ٹبر نو، تاکہ انہوں یاد رہے نا کوئی چیز. اسی تو بھول جانے ہیں، مار پئی بھی تے انہوں نہیں مار دے گو، تاکہ فرق رہے، لوگوں کو نظر آئے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. 25 تاریخ کو ساری جیلوں کی سیر کرانی ہے ان کو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ حشر ہوگا. یہ باہر نکلیں گے نا تو یاد پہ کریں. اگر ہماری حکومت ادھر ہوئی، اگر ہم چیف منسٹر ہوئے تو بات تو پھر ہے، یہ اللہ کو جو منظور ہوگا. ان کا تو وہ ان کی تو لگتا ہے ان کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں کہ یہ چیف منسٹر موجودہ حکومت کا خاتمہ نواز شریف صاحب پھر آئیں گے واپس. وہ واقعی بڑی عجیب، میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا سوچا ہے. میں تو حیران ہوں. لیڈر آدمی نا جی، لیڈر کے بعد چلو ان کا فیصلہ ہے. اچھا، یہ چودھری شجاع صاحب کے ساتھ آپ کے جو ہے رابطے بحال ہو گئے؟ پرسوں جمعہ ہم نے اکٹھے پڑھا ہے. اچھا. ہاں، اور وہ کہہ رہے تھے میں بیان دوں گا تمہارے حق میں. ابھی آیا تو نہیں، ابھی انتظار فرمائیے. اچھا، کبھی پوچھا نہیں آپ نے؟ وہ بتا ہی دیتے، آپ اپنے خط لکھنا تھا تو ہم جاتے ہی نہ، یہ ساری کارروائی چھپا کے رکھا تھا. مونس کو بھی چھپا کے رکھا تھا. مجھے پتا چلتا مونس نہیں مجھے ملتا. میں نے کہا جی ملے گا ٹائم والا.